السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، بہت سارے جو قبرستان ہوتے جس میں دفن کیا جاتا ہے وہ نارملی طور پر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا۔ بعض ایسے قبرستان ہوتے ہیں جس میں دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیسے وغیرہ جمع ہوتے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے کچھ افراد اس کو جو ہے خیال بھی کرتے ہیں اس جگہ کا۔ تو کیا ایسا کوئی شخص جس کے پاس قبرستان کے پیسے جمع ہے تو وہ اس جمع رقم سے مسجد یا وضو خانہ وغیرہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ آئیے اس حوالے سے آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے جو مسائل پہلے بیان کیے گئے ہیں آپ انہیں بھی سماعت کر کے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، اگر کوئی شخص قبرستان جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی کچھ اگر انکم ہے تو کیا اس کی جیسے درخت وغیرہ ہو گئے، اب اسے بیچ دیا، کچھ پیسے آ گئے یا کسی نے کچھ پیسے دے دیے قبرستان کے لیے، تو اب وہ قبرستان کے جو پیسے جمع ہے یا درخت وغیرہ لگائے گئے تھے اور وہ درخت کو کاٹنے کے بعد اس کی لکڑیاں بیچنے کے بعد جو پیسے جمع ہوئے ہیں تو کیا اس جمع شدہ رقم سے مسجد یا مسجد کے کسی کام میں یا وضو خانہ وغیرہ کے اندر کیا اس رقم کو استعمال کیا جا سکتا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسی مسئلے کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے کہ قبرستان میں لگائے ہوئے درختوں کی دو حیثیت ہے۔ فرماتے یا تو اس کے لگانے والے معلوم ہوں گے یا تو لگانے والے معلوم نہیں ہوں گے۔ جیسے کسی صاحب نے لگایا ہے اور مشہور ہے کہ فلاں صاحب نے قبرستان کی خوبصورتی کے لیے یا درخت جو ہے ہرے بھرے ہو جائے، ذکر و اذکار ہو، تو اس طریقے سے کسی نے لگایا، یا یوں ہی بارش وغیرہ ہوتی رہی اور پودے خود بخود اگ گئے، معلوم ہی نہیں ہے کس نے لگایا، تو اس کی دو حیثیت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا تو اس کے لگانے والے معلوم ہوں گے یا قدیم ہیں، مالک کا پتہ ہی نہیں کہ لگایا کس نے یا خود سے اگایا ہے، تو پہلی صورت میں اس کے مالک وہی افراد معلوم ہوں گے جنہوں نے لگایا، یعنی اس کی جو رقم جو بیچی جائے گی، جو کچھ پیسہ حاصل ہوگا، اب اس کے مالک وہی ہے جس نے لگایا ہے، تو ان سے اجازت لی جائے، ان سے پوچھا جائے۔ اب اگر وہ افراد اپنی خوشی سے بیچ کر مسجد کے کام میں دیں کہ مسجد میں آپ لگائیں یا وضو خانہ بنائیں یا جو بھی کچھ کام کریں، تب تو جائز ہے، درست ہے، بلکہ مستحسن ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تب تو جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت جو میں نے عرض کی کہ پتہ ہی نہیں مالک کون ہے، تو جب کہ مالک معلوم ہی نہیں تو درخت خود بخود یعنی بڑھ گئے ہیں، خود بخود لگے ہوئے ہیں، تو ان کے مالک عام مسلمان ہوئے، تو جس کار خیر میں بھی اگر وہ چاہے عام مسلمان مل کر تو وہ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں مزید اس حوالے سے فرمایا گیا کہ قبرستان کے اندر جو ان درختوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ قبرستان میں پیڑ جس نے بھی لگائے، ان کی جو ہے لکڑی اور مقبرہ جس نے بنوایا ہے، اس کی اینٹیں اس لگانے اور بنوانے والے کی ملک ہے، وہ جو چاہے کرے، اور اگر مالک کا پتہ ہی نہیں ہے یا درخت جس نے لگایا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لگایا یا خود سے درخت اگایا ہے، تو وہ مسجد کے اندر صرف کر سکتے ہیں جبکہ اس کا علم نہ ہو کہ کس نے لگایا ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ ہوا کہ جس نے لگایا ہے اگر اس کا پتہ معلوم ہے تو اس کی اجازت لے لے، اور اگر جس نے لگایا اس کا پتہ ہی معلوم نہیں ہے یا خود سے اگائے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اس کے مالک عام مسلمان ہوں گے۔ اب وہ جس کام میں لگانا چاہے اس کام میں لگا سکتے ہیں اور اس کے استعمال میں لا سکتے ہیں، بلکہ اس کی آمدنی مسجد کے اندر یا اچھی جگہ پر لگانا یہ جائز اور درست ہے۔ تو اس طریقے سے پرسنلی طور پر قبرستان کی کوئی چیز، کوئی رقم خود استعمال نہیں کر سکتا، مالک اگر کوئی ہے تو اس کی اجازت سے اچھے کام میں لگائیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کو اچھے ہی کام میں صرف کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالی دینی کام خوب سے خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔